تو کامران صاحب، جو ہماری اس وقت ایکسپورٹس ہے ٹوٹل، اس کا جو میجر چنک ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر پر ڈیپینڈنٹ ہے. اپنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس اپرچونٹی کو ہم کیسے ایک بہترین فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھ رہا ہوں پاکستان کے لیے بڑا گولڈن موقع ہے. جتنی آسین کنٹریز ہیں ان میں لوسٹ پاکستان کو ملا ہے 19%. ایشیا میں پاکستان کے علاوہ یہ 19% تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے پاس ہے. سو اوبیسلی ہم جو کرتے ہیں وہ تھائی لینڈ انڈونیشیا نہیں کرتا، جو تھائی لینڈ انڈونیشیا کرتا ہے وہ ہم نہیں کرتے. تو ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. ایکسپیکٹیشن 15 کی تھی، لیکن آئی تھنک جن ملکوں کو 15% ملا ہے، جس میں جاپان بھی شامل ہے، ٹرکی بھی ہے، برٹن تو خیر 10 پہ ہے، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹس ان یو ایس پلان کی ہوئی ہیں اینڈ پلیج کیا ہے. تو ان کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں ایٹ دیئر ڈسپوزل، اس لیے ان کو سستا ٹیرف ملا ہے. پاکستان کے لیے آئی تھنک اچھی اپرچونٹی اس طرح ہے کہ ہماری لیبر کاسٹ بھی کم ہے، ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ویلیو چین ہے، فرام کاٹن فائبر، پولی ایسٹر فائبر اویلیبلٹی ٹو اسپننگ، ویونگ، جننگ، نیٹنگ، ڈائنگ، فنیشنگ، گارمنٹنگ. تو ہمارے پاس ایک کمپلیٹ چین ہے. صرف جو ہمارے دو چیلنجز ہیں، جو گورنمنٹ اگر اس چیز کا صحیح طرح سے فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، تو وہ یہ کہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کریں. جو 11 پہ ہے اس کو 8 سے 9% پہ سنگل ڈیجٹ پہ لائیں، جو ابھی تک وہ کر نہیں رہا. پچھلی 1-2 مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز میں اس کو اسٹیگننٹ رکھا ہے، اس کو نیچے لائیں. اینڈ جو بجلی کا ٹیرف ہے اسے ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کے کانسیپٹ پہ لائیں، جو ہم پچھلے 7 سال سے گورنمنٹ کو بار بار باور کرا رہے ہیں. کبھی گورنمنٹ سنتی ہے، کبھی نہیں سنتی، کہ ہم اپنی مہنگائی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف، یعنی کہ بجلی کا ملتا جلتا نرخ جو انڈیا میں، جو سری لنکا میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں ہے، وہی آپ انڈسٹری کو دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں 9 سینٹ کی بجلی اور 9% کے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کی ساری چین چل سکتی ہے. آپ کے باقی بزنسز جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ نہیں ہے، ان کی بھی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. اینڈ اجتماعی طور پر پاکستان ان ساری چیز سے کافی بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.